اسلام یہ سکھاتا ہے کہ دنیا میں رہو لیکن دنیا کو اپنے دل میں نہ بساؤ۔ انسان اپنے خالق سے تعلق مضبوط کرتا ہے تو اس کے دل کو وہ سکون ملتا ہے جو دنیا کی کوئی چیز نہیں دے سکتی۔ سورج کو کوئی رات قرار دے دے تو سورج رات نہیں بن جاتا۔ ہر ویڈیو حقیقت نہیں ہوتی، ہر مشہور مقرر محقق نہیں ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے یہ جملہ بارہا بار سنا ہے کہ اسلام دین فطرت ہے۔ اگر اسلام واقعی دین فطرت ہے تو پھر آج اتنے لوگ اسلام سے دور کیوں جا رہے ہیں؟ اگر فطرت انسان کو اللہ کی طرف بلاتی ہے تو پھر الحاد کیوں بڑھ رہا ہے؟ اگر اسلام ہر دور کے لیے آیا ہے تو پھر بعض لوگ کیوں کہتے ہیں کہ مذہب پرانا ہو چکا ہے اور زمانے کے ساتھ اسے بھی بدل جانا چاہیے؟ کیا واقعی فطرت بدل گئی ہے یا پھر انسان نے اپنی خواہشات کو فطرت کا نام دے دیا ہے؟ آج کے اس لیکچر میں ہم قرآن، سنت، عقل، تاریخ اور انسانی نفسیات کی روشنی میں اس سوال کا جواب تلاش کریں گے کہ کیا اسلام واقعی دین فطرت ہے، اور اگر ہے تو کیا موجودہ دور میں فطرت بدل گئی ہے؟ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ فطرت ہوتی کیا ہے۔ فطرت سے مراد وہ بنیادی ساخت ہے جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ یہ صرف جسمانی ساخت نہیں بلکہ انسان کی اندرونی طبیعت بھی ہے۔ سچ کو پسند کرنا، انصاف کی خواہش رکھنا، محبت کی ضرورت محسوس کرنا، امن چاہنا، اپنے خالق کو تلاش کرنا، اچھائی کی طرف جھکاؤ رکھنا، یہ سب انسان کی فطرت کا حصہ ہیں۔ اسی لیے دنیا کے ہر معاشرے میں کچھ بنیادی اخلاقی اصول مشترک نظر آتے ہیں۔ ہر جگہ دھوکے کو برا سمجھا جاتا ہے، ہر جگہ بے گناہ قتل کو جرم سمجھا جاتا ہے، ہر جگہ ماں کی محبت کو عظیم سمجھا جاتا ہے۔ زبانیں الگ ہیں، ثقافتیں الگ ہیں، لیکن انسانی فطرت ایک جیسی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی حقیقت کو نہایت خوبصورتی سے بیان فرماتا ہے، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ کہ اپنے چہرے کو یکسوئی کے ساتھ اس دین کی طرف قائم رکھیے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ فطرت ہے جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ غور کیجئے، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ زمانہ بدلنے سے فطرت بدل جائے گی، بلکہ صاف اعلان فرمایا کہ اللہ کی بنائی ہوئی اصل فطرت تبدیل نہیں ہوتی۔ اب یہاں ایک عام سوال پیدا ہوتا ہے، اگر فطرت نہیں بدلتی تو پھر لوگوں کی سوچ کیوں بدل جاتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ فطرت اور خواہش میں فرق ہے۔ فطرت اللہ کی عطا کردہ اصل ہے، جبکہ خواہش انسان کی پیدا کردہ رغبت ہے۔ فطرت انسان کو سچائی کی طرف بلاتی ہے، لیکن خواہش کبھی کبھی اسے وقتی لذت کی طرف لے جاتی ہے۔ فطرت انصاف چاہتی ہے، لیکن خواہش ظلم بھی کرا دیتی ہے۔ فطرت پاکیزگی چاہتی ہے، لیکن خواہش گناہ کو خوبصورت بنا کر پیش کرتی ہے۔ اسی لیے جب کوئی شخص بار بار غلط کام کرتا ہے تو اس کی فطرت ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس پر پردے پڑنے لگتے ہیں۔ جیسے ایک صاف آئینہ گرد سے ڈھک جائے تو آئینہ خراب نہیں ہوتا، بلکہ صرف اس کی چمک چھپ جاتی ہے۔ جب گرد صاف کر دی جائے تو وہ دوبارہ چمکنے لگتا ہے۔ اسی طرح انسان کی فطرت بھی گناہوں، خواہشات اور غلط نظریات کے نیچے دب سکتی ہے، لیکن ختم نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے مجرم بھی کبھی نہ کبھی تنہائی میں اپنے ضمیر کی آواز ضرور سنتے ہیں، کیونکہ فطرت زندہ رہتی ہے۔ سوال صرف یہ ہے کہ ہم اس کی آواز سنتے ہیں یا اپنی خواہشات کے شور میں اسے دبا دیتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر فطرت آج بھی وہی ہے تو پھر جدید دنیا میں ایسے نظریات کیوں تیزی سے پھیل رہے ہیں جو انسانی فطرت سے ٹکراتے ہیں؟ اگر فطرت نہیں بدلتی تو پھر دنیا اتنی کیوں بدل گئی ہے؟ آج سوشل میڈیا کھولیے، اشتہارات پر نظر ڈالیے، اکثر یہی پیغام دیا جاتا ہے کہ جو دل میں آئے وہی کرو۔
اپنی خواہشات ہی تمہاری شناخت ہے، کسی اصول، کسی اخلاق یا کسی مذہبی حد کو قبول کرنے کی ضرورت نہیں۔ پہلی نظر میں یہ بات آزادانہ معلوم ہوتی ہے، لیکن ذرا گہرائی میں جا کر سوچئے، کیا خواہشات کی پیروی ہمیشہ انسان کو خوشی دیتی ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو آج ترقی یافتہ ممالک بھی ذہنی دباؤ، بے چینی، تنہائی اور خودکشی کی شرح کیوں بڑھ رہی ہے؟ صرف مادی ترقی انسان کے اندر کا سکون پیدا نہیں کر سکتی، کیونکہ انسان صرف جسم نہیں بلکہ روح بھی رکھتا ہے۔ جسم کی غذا کھانا ہے، لیکن روح کی غذا اللہ کی یاد اور مقصد حیات ہے۔ اسلام کبھی جائز خوشیوں کے خلاف نہیں آیا۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ دنیا چھوڑ دو، اسلام یہ سکھاتا ہے کہ دنیا میں رہو لیکن دنیا کو اپنے دل میں نہ بساؤ۔ یہی توازن اسلام کو دین فطرت بناتا ہے۔ ایک طرف عبادت ہے تو دوسری طرف تجارت بھی ہے، ایک طرف روزہ ہے تو دوسری طرف حلال رزق کمانا بھی عبادت ہے، ایک طرف اللہ کا حق ہے تو دوسری طرف والدین، پڑوسی اور معاشرے کے حقوق بھی ہیں۔ اسلام انسان کی ہر ضرورت کو تسلیم کرتا ہے، لیکن اسے حدود کے اندر رکھتا ہے تاکہ انسان خود بھی محفوظ رہے اور معاشرہ بھی محفوظ رہے۔ ذرا ایک مثال پر غور کیجئے گا، اگر ایک دریا اپنے کناروں کے اندر بہتا رہے تو وہ کھیتوں کو سیراب کرتا ہے، زندگی پیدا کرتا ہے اور خوشحالی لاتا ہے، لیکن اگر وہی دریا اپنے کنارے توڑ دے تو سیلاب بن جاتا ہے اور تباہی پھیلا دیتا ہے۔ پانی نہیں بدلا، صرف اس کی حدود ختم ہو گئی۔ یہی حال انسان کی خواہشات کا ہے۔ جب وہ اللہ کی مقرر کردہ حدود میں رہتے ہیں تو انسان کے لیے رحمت بنتی ہے، اور جب وہ حدود توڑ دیتے ہیں تو وہی خواہشات انسان اور معاشرے کی تباہی کا سبب بن جاتی ہیں۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اخلاقیات بھی زمانے کے ساتھ بدل جاتے ہیں۔ اگر یہ بات ہو تو پھر ایک سوال کا جواب دیجئے، کیا ظلم کبھی اچھا ہو سکتا ہے؟ کیا دھوکہ کبھی نیکی بن سکتا ہے؟ کیا بے گناہ انسان کا قتل کسی دور میں قابل تعریف ہو سکتا ہے؟ پوری دنیا کا ضمیر آج بھی ان سوالات کا ایک ہی جواب دیتا ہے: نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ اصول ایسے ہیں جو وقت کے ساتھ نہیں بدلتے، یہی فطرت ہے اور اسلام انہی اصولوں کی حفاظت کرتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے: کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اس حدیث پاک میں بہت بڑا سبق ہے۔ انسان کی اصل فطرت درست ہوتی ہے، لیکن اس کا ماحول اس کی سوچ اور کردار پر اثر ڈال سکتا ہے۔ اسی لیے اسلام اچھی صحبت، صالح ماحول اور نیک تربیت پر زور دیتا ہے۔ آج کا انسان معلومات کے سمندر میں رہتا ہے، لیکن ہدایات کی کمی محسوس کرتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں جدید ترین موبائل ہے، لیکن دل میں سکون نہیں۔ اس کے پاس سہولتیں ہیں، لیکن اطمینان نہیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ فطرت بدل گئی، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنی اصل فطرت سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ جب انسان اپنے خالق سے تعلق مضبوط کرتا ہے تو اس کے دل کو وہ سکون ملتا ہے جو دنیا کی کوئی چیز نہیں دے سکتی۔ اب ہم اس بنیادی سوال کی طرف آتے ہیں: اگر اسلام واقعی دین فطرت ہے تو کیا اسلام کے احکام صرف 1400 سال پہلے کے لیے تھے یا آج بھی اتنے ہی موزوں ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دنیا بدل گئی ہے، اس لیے مذہب بھی بدل جانا چاہیے۔ ذرا گہرائی سے اس پر غور کیجئے، کیا انسان کا جسم بدل گیا ہے؟ کیا انسان کو آج محبت کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا آج بھی انسان انصاف نہیں چاہتا؟ کیا آج بھی وہ عزت، امن، وفاداری اور اعتماد کی خواہش نہیں رکھتا؟ حقیقت یہ ہے کہ انسان نے اپنی ٹیکنالوجی ضرور بدل لی ہے، لیکن اس کی بنیادی فطرت آج بھی وہی ہے۔ پہلے انسان گھوڑوں پر سفر کرتا تھا، آج ہوائی جہازوں پر سفر کرتا ہے، لیکن اسے سچ بولنے کی ضرورت آج بھی ہے۔ پہلے بازار چھوٹے تھے، آج انٹرنیشنل لیول پر بزنس کیا جاتا ہے، لیکن امانت داری کی اہمیت آج بھی قائم ہے۔ پہلے گناہ بازار میں ہوتے تھے، آج موبائل کی اسکرین پر ہوتے ہیں، لیکن گناہ کی حقیقت نہیں بدلی۔
سکتی، اس لیے اسلام نے ذرائع کو نہیں بلکہ اصولوں کو بیان کیا ہے، اور اصول ہر زمانے میں زندہ رہتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار انسان کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ اسلام علم کے خلاف نہیں بلکہ اسلام حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب مسلمان قرآن کی تعلیمات پر عمل کر رہے تھے تو ریاضی، طب، فلکیات، کیمیا اور دیگر علوم میں نمایاں خدمات انجام دے رہے تھے۔ ان کے نزدیک سائنس اللہ کی نشانیوں کو سمجھنے کا ایک ذریعہ تھی، نہ کہ اللہ سے دور ہونے کا راستہ۔ ایک لمحہ کے لیے اپنے موبائل فون کے بارے میں سوچئے، اگر آپ کمپنی کی ہدایات کے مطابق اسے استعمال کریں تو وہ برسوں اچھی کارکردگی دکھاتا ہے، لیکن اگر آپ اس پر غلط وولٹیج دیں یا اس کے نظام کو نقصان پہنچائیں تو وہ خراب ہو جاتا ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ موبائل کی خرابی کمپنی کی ہدایات کی وجہ سے ہوئی؟ نہیں، بلکہ ہدایات کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے ہوئی۔ اسی طرح انسان کا خالق اللہ ہے، وہ انسان کی فطرت کو سب سے بہتر جانتا ہے، اس لیے اللہ کے احکام انسان کو محدود کرنے کے لیے نہیں بلکہ محفوظ رکھنے کے لیے ہیں۔ آج لوگ آزادی کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ انسان جو چاہے کرے، لیکن ذرا سوچیں، اگر ایک شہر میں ہر شخص یہ فیصلہ کر لے کہ وہ ٹریفک کے قوانین نہیں مانے گا تو کیا وہ آزادی ہوگی یا حادثات کا آغاز؟ اگر ایک طالب علم امتحان میں جو چاہے کرے تو کیا اسے انصاف کہا جائے گا؟ اگر ایک ڈاکٹر علاج کے اصولوں کو چھوڑ دے تو کیا مریض محفوظ رہے گا؟ ہر نظام اصولوں سے چلتا ہے۔ جب پوری کائنات قوانین کے مطابق چل رہی ہے تو انسان کی زندگی قوانین کے بغیر کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ انسان کو صرف عبادت کا حکم نہیں دیتا بلکہ زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ سکھاتا ہے۔ سچ بولنے سے لے کر کاروبار کرنے تک، خاندان بنانے سے لے کر معاشرہ چلانے تک، ہر جگہ ایسے اصول دیتا ہے جو انسانی فطرت کے مطابق ہیں۔ اسی لیے جہاں ان اصولوں پر عمل ہوتا ہے وہاں اعتماد بڑھتا ہے، خاندان مضبوط ہوتے ہیں، معاشرہ پرامن بنتا ہے اور انسان کو اندرونی سکون حاصل ہوتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ نہیں کہ اسلام پرانا ہو گیا ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ آج کا انسان اپنی خواہشات کو معیار بنانا چاہتا ہے۔ جب خواہشات اور حقیقت میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو بعض لوگ حقیقت کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت خواہش سے نہیں بدلتی۔ سورج کو کوئی رات قرار دے دے تو سورج رات نہیں بن جاتا، اسی طرح حرام کو حلال کہہ دینے سے وہ حلال نہیں ہو جاتا اور حق کو جھٹلانے سے حق باطل نہیں بن جاتا۔ اب ایک سوال باقی رہ جاتا ہے، اگر اسلام دین فطرت ہے اور فطرت بھی نہیں بدلی تو پھر الحاد، بے دینی اور اخلاقی بحران اتنی تیزی سے کیوں بڑھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے دلائل کمزور ہو گئے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر دور میں حق اور باطل کے درمیان کشمکش رہی ہے، لیکن ہر دور میں اس کی شکل مختلف رہی ہے۔ پہلے بت پتھر کے ہوتے تھے، آج بہت سے بت انسان کے ذہن میں کھڑے کیے جا رہے ہیں۔ پہلے لوگ لکڑی اور پتھر کے سامنے جھکتے تھے، آج بعض لوگ دولت، شہرت، طاقت، خواہشات اور اپنی ذات کے سامنے جھک رہے ہیں۔ شکل بدل گئی ہے لیکن مسئلہ وہی ہے۔ قرآن اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا؟ جب خواہش انسان کی رہنما بن جائے تو پھر وہ حق کو بھی اپنی خواہشات کے مطابق بدلنا چاہتا ہے۔ الحاد صرف دلائل کا مسئلہ نہیں بلکہ اکثر اوقات زندگی کے تجربات کا بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ کسی ذاتی صدمے کی وجہ سے دین سے دور ہو جاتے ہیں، بعض کو اسلام کا صحیح تعارف کبھی ملا ہی نہیں، بعض کو اسلام کا صحیح تعارف ہی نہیں ملا ہوتا۔ بعض لوگ سوشل میڈیا پر ادھوری معلومات سن کر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ انہوں نے پوری حقیقت جان لی ہے، لیکن جب انہی اعتراضات کی تحقیق کی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے بہت سے اعتراضات صدیوں پہلے بھی اٹھائے جا چکے تھے اور علماء نے ان کے مضبوط علمی جوابات بھی دے دیے تھے۔ آج کا سب سے بڑا مسئلہ معلومات کی کمی نہیں بلکہ معلومات کی بھرمار ہے۔ ہر شخص بول رہا ہے لیکن ہر شخص علم نہیں رکھتا۔ ہر ویڈیو حقیقت نہیں ہوتی، ہر مشہور مقرر محقق نہیں ہوتا۔ اسی لیے اسلام نے خبر
قبول کرنے سے پہلے تحقیق کا اصول دیا ہے۔ اگر کوئی خبر تمہارے پاس آئے تو تحقیق کر لیا کرو۔ یہ اصول آج کے سوشل میڈیا کے دور میں پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔ ایک اور وجہ یہ ہے کہ جدید انسان نے ترقی کو صرف مادی ترقی سمجھ لیا ہے۔ اس نے بڑی بڑی عمارتیں بنا لیں لیکن مضبوط کردار پیدا نہیں کیا۔ اس نے تیز رفتار گاڑیاں بنا لیں لیکن اپنے غصے پر قابو پانا نہیں سیکھا۔ اس نے مصنوعی ذہانت پیدا کر لی لیکن اپنے ضمیر کی آواز سننا چھوڑ دیا۔ سائنس انسان کو طاقت دے سکتی ہے لیکن طاقت کو صحیح سمت دینا اخلاقیات کا کام ہے، اور اخلاقیات کی مضبوط بنیاد وہی فراہم کرتی ہے۔ تاریخ پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے جب بھی کوئی معاشرہ اپنی اخلاقی بنیادوں سے دور ہوا تو کچھ عرصے بعد اس کی ظاہری طاقت بھی کمزور پڑ گئی۔ سلطنتیں صرف معاشی بحران سے نہیں ٹوٹتی بلکہ کردار کے بحران سے بھی ٹوٹتی ہیں۔ جب سچ کی جگہ جھوٹ لے لے، امانت کی جگہ خیانت آ جائے، حیا کی جگہ بے حیائی آ جائے اور انصاف کی جگہ مفاد آ جائے تو معاشرہ باہر سے مضبوط نظر آتا ہے لیکن اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ اسلام اسی لیے صرف عبادات کی اصلاح نہیں کرتا بلکہ انسان کے دل کی اصلاح کرتا ہے، کیونکہ اگر دل درست ہو جائے تو زبان بھی درست ہوتی ہے، کاروبار بھی درست ہوتا ہے، خاندان بھی مضبوط ہوتا ہے اور پورا معاشرہ بہتر ہو جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ خبردار، جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہو جائے تو پورا جسم درست ہو جاتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ سن لو، وہ دل ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ فطرت بدل گئی ہے حقیقت نہیں، حقیقت یہ ہے کہ فطرت پر خواہشات، غلط نظریات اور گناہوں کی گرد جم سکتی ہے۔ اسلام اسی گرد کو صاف کرنے آیا ہے، نئی فطرت پیدا کرنے نہیں۔ اگر انسان اپنی اصل فطرت سے دور ہو جائے تو وہ واپس کیسے آئے؟ کیا صرف معلومات کافی ہیں یا اس کے لیے عملی تبدیلی بھی ضروری ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہدایات صرف معلومات کا نام نہیں بلکہ دل کی کیفیات کا نام بھی ہیں۔ بہت سے لوگ حق کو جانتے ہیں لیکن قبول نہیں کرتے، اور بہت سے لوگ حق کی تلاش میں نکلتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت ان لوگوں کے لیے ہے جو سچے دل سے حق کی تلاش کرتے ہیں۔ اپنی فطرت کو زندہ کرنے کا پہلا قدم یہ ہے کہ انسان اپنے آپ سے سچا ہو جائے۔ ایک لمحے کے لیے تنہائی میں بیٹھ کر اپنے دل سے پوچھئے کہ میں کیوں پیدا ہوا ہوں؟ میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اگر آج میری زندگی ختم ہو جائے تو میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ یہ وہ سوالات ہیں جن سے بہت سے لوگ دور بھاگتے ہیں، کیونکہ یہ سوالات انسان کو اپنی حقیقت کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں۔ دوسرا قدم قرآن سے تعلق مضبوط کرنا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے مسلمان قرآن کی تلاوت تو کرتے ہیں لیکن اس کے معنی اور پیغام پر غور نہیں کرتے۔ حالانکہ قرآن صرف ثواب کے لیے نہیں بلکہ ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے۔ جب انسان قرآن کو سمجھ کر پڑھتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ اس سے براہ راست گفتگو فرما رہا ہے، اس کے دل کے سوالوں کے جواب ملنے لگتے ہیں اور اس کا ایمان مضبوط ہونے لگتا ہے۔ تیسرا قدم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو سمجھنا ہے۔ آج دنیا میں لاکھوں لوگ مختلف شخصیات کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں۔ زمانہ بدلتا رہتا ہے، آئیڈیل بدلتے رہتے ہیں، مگر قیامت تک انسانیت کے لیے سب سے کامل اور بہترین آئیڈیل صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی صرف مسجد تک محدود نہیں تھی، بلکہ گھر، بازار، عدالت، میدان جنگ، صلح، معاہدات، تعلیم، اخلاق اور معاشرت، ہر شعبے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کو بہترین نمونہ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام صرف نظریہ نہیں بلکہ مکمل طرز زندگی ہے۔ چوتھا قدم اچھی صحبت اختیار کرنا ہے۔ انسان جس ماحول میں رہتا ہے آہستہ آہستہ ویسے ہی بننے لگتا ہے۔ اگر دوست نماز سے دور ہیں تو نماز مشکل لگنے لگتی ہے، اگر دوست سچ بولنے والے ہیں تو سچ بولنا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اسلام نیک لوگوں کی صحبت کو بہت اہمیت دیتا ہے، کیونکہ ماحول انسان کی سوچ اور کردار پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ پانچواں قدم یہ ہے کہ انسان علم حاصل کرے، لیکن ہر علم نہیں بلکہ مستند علم۔ آج سوشل میڈیا پر ہر شخص خود کو عالم اور فلسفی سمجھتا ہے۔ ایک مختصر ویڈیو دیکھ کر لوگ برسوں کے علمی ذخیرے پر اعتراض کر دیتے ہیں۔ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین کو مستند علماء، معتبر کتابوں اور صحیح دلائل سے سمجھے۔ تحقیق کے بغیر کسی اعتراض کو قبول کرنا انصاف نہیں۔ اگر دنیا کا ہر کارخانہ اپنی بنائی ہوئی مشین کے ساتھ ایک ہدایت نامہ دیتا ہے تو کیا پوری انسانیت کو پیدا کرنے والا خالق اپنے بندوں کو ہدایت کے بغیر چھوڑ دے گا؟ یقیناً نہیں۔ اسی لیے اس نے انبیاء کرام بھیجے، کتابیں نازل کیں اور ہمیں عقل بھی دی تاکہ ہم حق کو پہچان سکیں۔ اسلام آزادی چھیننے نہیں آیا بلکہ اسے خواہشات کی غلامی سے آزاد کرنے آیا ہے۔ اسلام انسان کو محدود کرنے نہیں آیا بلکہ اسے اس مقصد تک پہنچانے آیا ہے جس کے لیے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے۔ لہٰذا یہ کہ زمانہ بدل گیا ہے، اس لیے اسلام بھی بدل جانا چاہیے۔ دراصل مسئلہ کرنے میں غلطی ہے۔ زمانہ ضرور بدلتا ہے، ٹیکنالوجی ضرور بدلتی ہے، لباس اور ذرائع ضرور بدلتے ہیں، لیکن انسان کی فطرت نہیں بدلتی۔ اسی لیے اسلام بھی ہر دور میں زندہ، قابل عمل اور دین فطرت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنی فطرت کو پہچاننے، قرآن کو سمجھنے اور حضور نبی کریم کی سنت پر عمل کرنے اور حق پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔